لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. امام زین العابدین علیہ السلام کے دور کے واقعات کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں ہم نے جناب مختار رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لیا. جناب مختار کی شہادت کے بعد مصعب ابن زبیر عراق پر قابض ہو جاتا ہے اور جیسا کہ جناب مختار نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا، وہ افراد کے جو دارالامارہ کے اندر بیٹھے رہے اور جنہیں اس بات کا گمان تھا کہ مصعب ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اس کے جھوٹے وعدے میں آ کر جو لوگ مختار کا ساتھ دینے سے پیچھے رہے، وہ ان تمام لوگوں کو مصعب ابن زبیر پہلے تو قید کرتا ہے اور پھر بعد میں ان تمام کی گردن اڑا دی جاتی ہے اور سب کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور کوفہ کے مضافات میں خون کی ندی بہنے لگتی ہے ان تمام لوگوں کے قتل کی وجہ سے. بہرحال اب مصعب ابن زبیر جب کوفہ کو اور عراق کو فتح کر لیتا ہے تو اس طریقے سے اس کے بھائی عبداللہ ابن زبیر کی خلافت اور حکومت جو ہے وہ حجاز اور عراق پر قائم ہو جاتی ہے، اور حجاز کے ساتھ ساتھ اب عراق بھی عبداللہ ابن زبیر کے زیر سلطنت آ جاتا ہے. اب عبداللہ ابن زبیر کی جب خلافت و حکومت حجاز اور عراق پر قائم اور ثابت ہو جاتی ہے تو شام کی طرف سے اس موقع پر مروان کے بعد میں اس کا بیٹا عبد الملک جب خلیفہ بنتا ہے تو عبد الملک ابن مروان کی فوجیں شام سے آتی ہیں تاکہ عبداللہ ابن زبیر کے فتنے کو دفع کیا جائے اور اس پر قابو پایا جائے. اور آخرکار شام کی فوج میں اور عبداللہ ابن زبیر کی فوج میں جنگ ہوتی ہے اور عبد الملک ابن مروان کی فوج کو فتح ملتی ہے اور عبداللہ ابن زبیر مارا جاتا ہے اور اس کی خلافت اور حکومت کا اختتام ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کے بعد میں عبد الملک ابن مروان کی خلافت اور حکومت تمام مملکت اسلامیہ پر قائم و نافذ ہو جاتی ہے اور وہ تمام اسلامی حکومت کا حاکم اور تمام امت مسلمہ کا خلیفہ قرار پاتا ہے. اور اس طریقے سے وہ انتشار اور وہ افتراق اور وہ اختلاف کہ جو واقع کربلا کے بعد ملت اسلامیہ میں واقع ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور تمام حکومت اسلامیہ پر عبد الملک ابن مروان کی خلافت و حکومت قائم ہو جاتی ہے. اور اس طریقے سے زمانہ گزرتا ہے اور عبد الملک کے بعد میں
اس کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنتے ہیں، اور یہ خلافت کا سلسلہ بنی امیہ میں کئی سالوں تک جاری رہتا ہے۔ اور ان 4 بیٹوں کے نام یزید، ولید، سلیمان اور ہشام ہیں، کہ یہ چاروں عبد الملک کے بیٹے تھے، اور انہوں نے خلافت اور حکومت کی عبد الملک کے بعد میں کافی عرصے تک، جیسا کہ حضرت علیہ السلام کی پیش گوئی میں پہلے ہی بتایا جا چکا تھا۔ اب اس دوران میں جب عبد الملک کے بعد میں اس کا بیٹا ہشام ابن عبد الملک جب خلیفہ بنتا ہے اور حاکم بنتا ہے، تو وہ اپنے دور خلافت و حکومت کے درمیان ایک مرتبہ حج کے لیے آتا ہے، اور حج کے ارکان اور افعال کے درمیان میں جب وہ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے، تو جیسا کہ آج بھی اور ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ایک انتہائی سخت و دشوار کام ہے، کیونکہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، اور بہت دشواری اور بہت مشکل سے انسان حجر اسود کے قریب پہنچ پاتا ہے، اور اس کو بوسہ دینا ایک انتہائی سخت دشوار گزار کام ہے، آج بھی ہے اور قدیم زمانے میں بھی تھا۔ تو یہ ہشام کہ جو اس وقت کا بادشاہ، خلیفہ اور حاکم تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ خدا کے دربار میں کسی کو کوئی فوقیت نہیں، اور حج کے دوران میں تمام حاجی ایک جیسے لباس میں ہوتے ہیں، تو کوئی کسی کو پہچان بھی نہیں سکتا۔ تو اس بنیاد پر جب ہشام حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے، تو بھیڑ کی وجہ سے، ہجوم کی وجہ سے اور لوگوں کی وجہ سے اس کو موقع نہیں ملتا، اور تقریباً 3 بار وہ یہ کوشش کرتا ہے، لیکن لوگوں کے ہجوم اور بھیڑ اور بھگدڑ کی وجہ سے اور دھکوں کی وجہ سے اس کو موقع نہیں ملتا، اور وہ پیچھے آ جاتا ہے۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عرب باوقار ہستی پرہیبت انداز میں حجر اسود کی طرف بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کا مجمع کائی کی طرح چھٹ رہا ہے، اور لوگ عزت اور احترام میں ان کے لیے راستہ دے رہے ہیں، اور تمام لوگ ہٹ گئے، اور انہوں نے آسانی سے آگے بڑھ کر حجر اسود کو بوسہ دیا اور واپس ہو گئے۔ تو اب ہشام پوچھتا ہے لوگوں سے، حالانکہ اسے پتہ رہتا ہے کہ یہ کون ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ تو اس کے دل میں ان کے خلاف حسد اور رشک اور رقابت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی نفرت اور بغض اور عناد کی آگ اور بھڑک اٹھتی ہے، اور یہی واقعہ آخرکار امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ بعد میں حج سے واپس جانے کے بعد میں دمشق میں یہ ہشام اپنے بھائی ولید کو، کہ جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، یہ پیغام بھیجتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، ان کو زہر دے دیا جائے، اور اس کے حکم کے مطابق ولید ابن عبد الملک امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے دیتا ہے، اور اس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے، کہ جو 25 محرم سن 94 ہجری کو ہوئی تھی، اور اس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام کا دور امامت 94 ہجری میں اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب 94 ہجری سے لے کر سن 114 ہجری تک آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کا دور امامت ہے، کہ جو ہم شیعوں کے 5ویں امام ہیں، اور آپ کا لقب باقر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جو زمین کو کھود کھود کر اس سے زرخیز بنائے اور اس سے فصل پیدا ہو۔ تو جناب امام محمد باقر علیہ السلام کو کا لقب باقر اسی لیے قرار پایا کہ آپ باقر علوم نبی تھے، یعنی تمام وہ علوم کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے تھے اور لوگوں کو پہنچائے تھے، وہ علوم کے جو ناپید ہو گئے تھے، جس میں اختلاف واقع ہو گیا تھا، جس میں لوگوں کی رائیں اور لوگوں کی فکریں شامل ہو گئی تھی، تو ان تمام علوم کو آپ نے کھود کھود کر نکالا اور لوگوں تک پہنچایا،
اور اسے وہ علم دین کہ جو مفقود ہو گیا تھا، جو مٹ گیا تھا، اور جس میں باطل کی آمیزش ہو گئی تھی، جس میں جھوٹ ملا دیا گیا تھا، ان تمام چیزوں کو آپ نے حق اور باطل کو جدا کیا، اور تمام علوم حقہ اور صحیح علوم اور صحیح احادیث اور تمام صحیح معارف کو کہ جو دین کے تھے لوگوں تک پہنچایا۔ لہذا اسی لیے آپ کا لقب باقر قرار پایا۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم ترین جو حصہ ہے وہ ہے تعلیم و تدریس، اور آپ نے اپنی دور امامت میں تعلیم و تدریس کی ابتدا کی، علوم نبی کو لوگوں میں پھیلایا، دین حقہ کی تبلیغ کی، تعلیم دی لوگوں کو، درس دیا آپ نے، اور مسجد النبوی میں درس کا سلسلہ اور تعلیم کا سلسلہ آپ نے شروع کیا۔ اور ہمارے تمام ائمہ میں سب سے زیادہ جنہیں موقع ملا دین حق کی تبلیغ کرنے، تعلیم دینے اور درس دینے کا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے، لیکن اس کی ابتدا امام محمد باقر علیہ السلام نے کی، اور آپ کا شمار ان دو ائمہ میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ دین حق کی تبلیغ کی، تعلیم دی، لوگوں کو درس دیے، اور اس کی ابتدا امام محمد باقر علیہ السلام نے کی اپنے دور میں، اور اس کو انتہا پر اور اختتام پر اور اس کو مکمل کیا آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ لہذا اسی لیے ہمارے یہاں جتنی زیادہ تر روایتیں اور حدیثیں اور ہم تک جو پہنچی ہیں وہ سب سے زیادہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہنچی ہیں، اور ان کے بعد میں امام محمد باقر علیہ السلام، اور یہی وہ دو ائمہ ہیں کہ جنہیں سب سے زیادہ موقع ملا دین حق کی تبلیغ کرنے، تعلیم دینے اور دین حق کے درس دینے کا، جو انہوں نے مسجد النبوی میں دیے۔ اب وہ اس کی وجہ کیا تھی وہ انشاءاللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جب متعلق ہم گفتگو کریں گے تو وہ اس وقت بیان کی جائے گی تفصیل سے، مگر یہاں پر مختصراً یہ کہ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں خلافت جو ہے وہ ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل ہو رہی تھی، اور خلافت بنی امیہ اپنے اختتام پر تھی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں یہ خلافت ختم ہو گئی، اور خلافت کا سلسلہ خلفاء بنی عباس، خاندان بنی عباس میں منتقل ہو گیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بنی عباس کی خلافت و حکومت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو لہذا یہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں خلافت بنی امیہ کے خاندان میں جو خلافت تھی، جو معاویہ، یزید کے بعد میں مروان کے بعد میں عبد الملک کے بعد میں اس کے 4 بیٹے، اور اس طریقے سے یہ جو خاندان بنی امیہ میں خلافت و حکومت کا سلسلہ چل رہا تھا، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں اپنے اختتامی مرحلے میں تھا، اور اس اختتامی مرحلے میں ہونے کی وجہ سے آپ کو تھوڑا موقع ملا اور آپ کو تھوڑی آزادی ملی، اور آپ نے دین حق کی تبلیغ کی، تعلیم دی، درس دی، اور آخرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں یہ خلافت بنی امیہ کے خاندان میں ختم ہو گئی اور بنی عباس کے خاندان میں منتقل ہو گئی۔ تو یہ خلافت کی منتقلی ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں، یہ وہ موقع تھا کہ جس میں خلفاء اور حکام اپنے اپنی حکومتی اور خلافت کے بچاؤ اور حصول کے معاملات میں مصروف تھے، اور ان کی توجہ ایک طرح سے ائمہ کی طرف سے ہٹ گئی تھی اور اماموں کی طرف سے ہٹ گئی تھی۔ تو یہ انہیں موقع ملا کہ انہوں نے کھلی اور آزادی کے ساتھ میں کھلے طور پر آزادانہ دین حقہ کی تبلیغ کی، تعلیم دی اور درس دیے لوگوں کو۔ تو بہرحال امام محمد باقر علیہ السلام نے جو درس کی ابتدا کی مسجد النبوی میں، آپ جو درس دیا کرتے تھے، تو آپ جہاں پر درس دیا کرتے تھے وہاں پیچھے دیوار پر آپ نے ایک جملہ لکھوایا تھا، اور ایک جملہ لکھا ہوا موجود تھا کہ جو بطور سلوگن جسے کہہ سکتے ہیں آپ استعمال کرتے تھے، اور لوگوں میں وہ چیزیں عام کرنے کی آپ کوشش کر رہے تھے، کہ وہ جملہ یہ تھا کہ اس میں یہ تھا کہ یتیم کون ہے؟ تو وہ جملہ یہ تھا کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں اور باپ مر گئے ہوں، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جو علم و ادب سے بے بہرا ہو، نہ آشنا ہو، علم و ادب نہ جانتا ہو۔ تو یہ جو بہت بہترین جملہ تھا کہ جو علم اور ادب کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر آپ نے امت مسلمہ کے جو ایک حساب سے یتیم ہو چکی تھی دین حقہ کے علم
اور مذہب صادق کے ادب سے، تو وہ اس ملت اسلامیہ کو دین اور مذہب کے اصول و فروع اور واجبات و محرمات اور عقائد و اعمال کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ آپ نے شروع کیا دینا، اور اس بنیاد پر ان کی یتیمی کو دور کرنے کی کوشش کی، اور ان کو علم و ادب سے آشنا کروایا، اور ان کے خالی دامنوں کو علم و ادب کی انمول موتیوں سے بھر دیا۔ بہرحال، تو اس دوران میں آپ نے پہلے تو گزشتہ جو نظریات تھے، جو نہ صرف، اور یہاں پر دیکھیے، نہ صرف ان ائمہ نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے، امام جعفر علیہ السلام نے نہ صرف دین اور مذہب کی تعلیم دی، بلکہ دنیاوی معاملات کے، جنہیں آج کے دور میں ہم جسے سائنس کہتے ہیں، اور وہ تمام معاملات، وہ تمام علوم کہ جن کا تعلق سائنس سے ہے، وہ تمام چیزیں بھی آپ نے تعلیم فرمائی۔ لہذا اس بنیاد پر گزشتہ زمانے میں جو علمی غلطیاں اور خامیاں تھیں، خصوصاً ایسٹرونومی کی فیلڈ میں، علم نجوم کی فیلڈ میں، اور فلکیات اور ستاروں، سیاروں اور ہمارے نظام شمسی کے متعلق جو غلط نظریات قائم تھے اور موجود تھے، یونانی حکماں نے اور دیگر فلاسفہ نے جو قدیم زمانے میں جنہیں لوگوں میں پھیلایا تھا اور مشہور کیا تھا، تو سب سے پہلے آپ نے ان خامیوں اور غلطیوں کی تصلیح کی، اس کی اصلاح کی، اس کو درست کیا، اور ان غلط نظریات کی تردید کی۔ خاص طور پر بطلیموس کا وہ جو نظریہ تھا کہ جس میں نظام شمسی کا اس نے ایک غلط نظریہ بیان کیا تھا، کہ جس کے مطابق ہم جو آج جانتے ہیں سولر سسٹم میں، نظام شمسی میں، کہ سورج کے گرد زمین اور دیگر سیارے گردش کر رہے ہیں، زمین کے گرد چاند گردش کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو آج ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے، وہ تمام چیزیں قدیم زمانے میں، آج سے 1400 سال پہلے نہ کوئی جانتا تھا، اور نہ کسی کو ان تمام حقائق و معارف کا علم تھا۔ اور یہ علم جو کہ آج ہم تقریباً انسانیت کی اکثریت جسے جانتی ہے، یہ سائنس نے آج سے تقریباً 500 سال پہلے اس کا انکشاف کیا اور اس کو معلوم کیا۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ان تمام علوم کی تعلیم دی، ان تمام علوم کو لوگوں کو بتایا، اور وہ تمام حقائق و معارف لوگوں کو آپ نے درج دیے۔ اور اس سے پہلے قدیم زمانے میں یونانی حکماں نے اور دیگر ممالک اور دیگر علاقوں کے فلاسفہ اور حکماں نے جو نظریات بیان کیے تھے کہ جو غلط تھے اور جو حقیقت کے خلاف تھے، ان کی آپ نے تردید کی، ان کی اصلاح کی اور اس میں ترمیم کی۔ تو اس بنیاد پر بطلیموس اور دیگر وہ تمام چیزیں کہ جو ایسٹرونامی سے تعلق رکھتی تھی، جس میں خاص طور پر وہ نقشہ کہ جس کے مطابق جو اس نے بنایا تھا، جو نظام شمسی جو حقیقی آج ہمارا سولر سسٹم ہے جو ہم جانتے ہیں، اس کے خلاف تھا، غلط تھا، اس کی آپ نے اصلاح کی، اور اس کے بارے میں آپ نے بیانات ارشاد فرمائے کہ یہ غلط ہے۔ چاند کس طریقے سے، پھر چاند کے بارے میں آپ نے خاص طور پر کہ چاند کی منازل اور چاند کس طرح زمین کے گرد گردش کرتا ہے، وہ تمام چیزیں، اور نظام شمسی اور سولر سسٹم کا وہ جو علم ہے کہ جو آج سائنس نے اور دنیاوی لوگوں نے 500 سال پہلے تحقیق کی، انکشاف کیا، اسے 1400 سال پہلے ہی امام محمد باقر علیہ السلام بتا چکے تھے، اور بعد میں اسے مکمل کیا، اختتام تک پہنچایا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بہرحال، تو امام محمد باقر علیہ السلام کربلا کے واقعے میں موجود تھے، لیکن اس وقت آپ بہت کم سن تھے، اور آپ چھوٹے بچوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا اس دوران میں۔ تو یہ دیکھیے، یہ بھی خداوند متعال کی قدرت ہے کہ واقع کربلا میں بچوں میں سے جو چند گنے چنے بچے بچے، ان میں امام محمد باقر علیہ السلام تھے، اور بڑوں میں سے امام زین العابدین علیہ السلام کو خداوند متعال نے محفوظ رکھا۔ اور اس طریقے سے واقع کربلا میں حالانکہ بعد کے 2 ائمہ بھی موجود تھے، لیکن خداوند متعال نے اپنی مخصوص قدرت سے اس بات کا اہتمام کیا کہ اس نور کو اس نے محفوظ رکھا، جیسا کہ خداوند متعال نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اہل باطل خدا کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور خدا تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ لہذا یہی ہم نے دیکھا عملی طور پر، پریکٹیکلی، کہ واقع کربلا میں جہاں حالانکہ دیگر
तमाम के तमाम लोग शहीद हो गए, लेकिन सिलसिला इमामत और वो नूर के जो हुज्जत खुदावंद की शक्ल में इंसानियत की तालीम और हिदायत के लिए खुदावंद मुताल ने मुकर्रर किया था, उसको खुदावंद मुताल ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शख्सियत में चौथे इमाम के तौर पर महफूज रखा। और उनके बाद में पाँचवें इमाम जो इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम होने वाले थे, और उस वक्त वाक़े करबला में भी मौजूद थे, मगर बच्चों में जो बच्चे बाद में करबला के वाक़े के बाद तक जिंदा रहे, महफूज रहे, उनमें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम भी थे। तो जो इस बात को साबित करता है कि दुनिया और अहले दुनिया और बातिल वाले कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन खुदावंद मुताल के नूर को वो बुझा नहीं सकते, और खुदावंद मुताल की जो तकदीर है, जो मशीयत, जो मसलिहत है, उस पर वो हावी नहीं हो सकते, उस पर गालिब नहीं हो सकते। और खुदावंद मुताल ने जो सिलसिला हिदायत, सिलसिला इमामत इंसानियत और बशरियत की हिदायत की खातिर मुकर्रर किया है, वो उसे महफूज रखता है, और उसने महफूज रखा, और अमली तौर पर उसकी मशीयत और उसकी मर्जी जारी व सारी होकर रही। बहरहाल, अब इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के बारे में एक वाक़या मिलता है कि जिससे बाकायदा हम शियों के अकायद इमामत और सिलसिला इमामत और हमारे फ़िरके के हक़ पर होने का सबूत भी साबित होता है और फराहम होता है। और वो वाक़या जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का है कि जिसमें बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस बुजुर्ग सहाबी से कहा था कि देखो, तुम्हारी उम्र खुदा मुताल ने तवील रखी है, और इस तवील उम्र की वजह से एक वक्त वो भी आएगा कि तुम मेरी नस्ल और मेरी ज़ुर्रियत में जो पाक और ताहिर इमाम होने वाले हैं, उनमें का पाँचवा इमाम से तुम मुलाकात करोगे, लिहाजा जब तुम उससे मिलना तो उसे मेरा सलाम पहुंचा देना। लिहाजा इसी बुनियाद पर जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी जब इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को बचपन में देखते हैं मस्जिद नबवी में, तो उन्हें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीस याद आ जाती है, आपने जो अलामात और निशानियां बताई थी वो भी आपको याद आ जाती हैं, और वो तमाम चीज़ें पूरी उतरती हैं इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम पर। तो वह आपको, हालांकि आप कमसीन रहते हैं उस वक्त, लेकिन फिर भी आप उनके करीब जाते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनके हाथों का बोसा लेते हैं, और कहते हैं कि फर्जंद रसूल, आपको आपके जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम पहुंचाया है। और वो सलाम आखिरकार आप इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को पहुंचा देते हैं, और आप उसका जवाब देते हैं। और ये रिवायत और ये वाक़या जो है, ये हमारे सिलसिले इमामत के सही होने और हमारे अक़ायद और नज़रियात के सही होने और हमारे फ़िरके के सही होने का एक बेहतरीन और बहुत अच्छा सबूत है। और ये सिर्फ एक सबूत नहीं है, हालांकि इसके अलावा भी और दीगर बहुत सारे दलाइल हैं और बहुत सारे सबूत हैं, मगर यहाँ पर इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का जहाँ तज़किरा आ रहा है, तो उसमें ये वाक़या जो मिलता है, तो ये इसलिए उसका जिक्र किया गया। बहरहाल, अब इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के हालात में एक और जो वाक़या है, वो है कस्ब माश के मुतालिक, कि एक मरतबा किसी ने देखा कि आप सख्त गर्मी के दिनों में निकले हैं और अपने खादिमों के हमरा कहीं जा रहे हैं कस्ब माश के सिलसिले में, कामकाज के सिलसिले में। तो एक शख्स कहता है कि यब्ना रसूलुल्लाह, ये आप फर्जंद रसूल होने के बावजूद कैसी दुनिया परस्ती में और दुनिया तलबी में आप मसरूफ़ हैं, और इतनी सख्त गर्मी में भी आप निकले हैं काम काज के लिए। तो आपने कहा कि ए बंदे खुदा, ये दुनिया परस्ती या दुनिया तलबी नहीं है, ये कस्ब माश हलाल तरीके से काम करने की कोशिश है, कि जिससे इंसान अपनी अहलो अयाल के अखराजात को हलाल तरीके से पूरा कर सके। और ये कोशिश और ये काम जो है, ये खुदावंद मुताल के नज़दीक किसी भी हाल में बुरा नहीं है, और ये बल्कि मुस्तहसन है, और खुदावंद मुताल को पसंद है कि एक इंसान अपने हलाल तरीके से अपने अहलो अयाल के अखराजात को पूरा करे। और इस मौके पर उस इंसान ने जो गलत इल्ज़ाम आप पर लगाया था, और उसकी आपने तरदीद की, और ये बात साबित की कि हलाल तरीके से दुनियावी काम करने, काम काज करने और कस्ब माश करने, और कुछ ऐसा काम कि जिससे उसको
کچھ روپے پیسے مل جائیں کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے اہل و عیال کے اخراجات حلال طریقے سے پورے کر سکیں، وہ انتہائی بہترین عبادت ہے، اور اس پر بذات خود ہمارے ائمہ نے عمل کیا، اور یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اسے حلال طریقے سے کسب معاش میں کوشش کرنی چاہیے، کسب معاش کی، اس کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ بہرحال اب اس دور میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں تھی، اور درس و تدریس کا سلسلہ مسجد النبوی میں جاری رہا، اور حکومت کے جو اپنے خاندان بنی امیہ کی حکومت اور خلافت کے جو اپنے اختتامی مرحلے پر تھی اور ختم ہونے کے قریب تھی، اس میں وہ طاقت اور قوت بھی نہ تھی کہ وہ امام علیہ السلام پر کوئی پابندی لگا سکتی، یا ان پر ظلم اور ستم کے پہاڑ جس طرح گزشتہ ائمہ پر ان کے آبا و اجداد نے ڈھائے تھے اس طریقے سے کر سکتی تھی۔ اور اس طریقے سے تھوڑی بہت جو آزادی ملی وہ آپ نے تعلیم و تربیت، تدریس اور علوم کے پھیلانے میں آپ نے اس مہلت اور آزادی کو استعمال کیا، اور آخرکار اپنی عمر کے آخری زمانے میں جب آپ نے ایک مرتبہ حج کے دوران میں ایک خطبہ دیا کہ جس میں آپ نے اپنی ولایت اور اپنی امامت کو لوگوں پر ثابت کیا اور کہا کہ مجھے امام وقت مانے بغیر اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائز و صحیح اور حقیقی اور اصلی وارث و نائب و جانشین اور خلیفہ مانے بغیر کسی بھی مسلمان کی نجات ناممکن ہے۔ یعنی اگر مسلمان رسول اللہ کے بعد میں مجھے اور میرے آبا و اجداد کے جو سلسلہ امامت کی زرین ترین کڑیاں ہیں کہ جس میں حضرت علیہ السلام پہلے، امام حسن دوسرے، امام حسین تیسرے، امام زین العابدین چوتھے اور امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام ہیں، ان ائمہ کی امامت اور ان کے بعد میں دیگر 9 بقیہ جو ہمارے کل 12 امام ہیں، تو آپ کے خطبے کا اور آپ کے ان جملوں کا مفہوم یہ تھا کہ ہماری امامت کو مانے بغیر اور ہم کے جو حقیقی اور اصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب و جانشین ہیں، ہماری امامت اور ہماری ولایت اور ہماری خلافت کو مانے بغیر کوئی بھی مسلمان نجات نہیں پا سکتا، وہ راہ حق پر نہیں ہے، اس کا جنت میں جانا ناممکن۔ تو یہ جو آپ نے مفہوم اور یہ بات جب لوگوں کے درمیان میں کہی، تو یہ بات جب ہشام ابن عبد الملک کو اس کی خبر ہوئی، تو اس نے جیسا کہ اس سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے بھائی ولید ابن عبد الملک کے ذریعے زہر دلوایا تھا، اسی طریقے سے اب امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی اسی ولید کے بیٹے ابراہیم کے ذریعے کہ جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، اس نے حکم دیا کہ ان کو بھی زہر دے کر ختم کیا جائے، اور اس طریقے سے ہشام ابن عبد الملک کے حکم سے ابراہیم ابن ولید ابن عبد الملک نے امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی زہر دیا، اور آپ کی شہادت 7 ذی الحج سن 114 ہجری کو واقع ہوئی، اور اس طریقے سے 94 ہجری سے 114 ہجری کے درمیان میں آپ کا دور امامت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین کرام، یہاں پر آخر میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا موضوع ان ائمہ کی سوانح حیات نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ان کی بایوگرافی بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ایک طویل موضوع ہے کہ جس میں اب ہماری گفتگو اس دور کے متعلق چل رہی ہے، اور جو جیسا ہمارے موضوع کا عنوان ہے خلاصہ تشیع، اور یہ عنوان سے تقریباً 2 سال پہلے اس خلاصہ تشیع کا پہلا حصہ کہ جس میں ہم نے ابتدائی کائنات سے، خلقت کی ابتدا سے لے کر ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور وہ پھر جناب آدم، جناب نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ کی رحلت پر وہ پہلا حصہ اختتام پر پہنچا، اور پھر اب اس دوسرے حصے میں ہماری گفتگو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کے واقعات سے شروع کر کے اس کا اختتام دور جدید حالیہ دور پر ہوگا، اور یہ دوسرا حصہ حضرت کے بعد سے لے کر حالیہ دور اور اس دور تک ان گزشتہ 14 صدیوں میں جو اہم ترین باتیں اور واقعات اور چیزیں پیش آئیں عالم اسلام میں اور دنیا میں، ان کا ذکر۔ تو اب اس بنیاد پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور اسی لیے ہم مختصراً اور جو اہم ترین چیزیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ تمام چیزیں
محض یادداشت اور حافظے کی بنیاد پر کہی جا رہی ہیں. اس میں کوئی ریسرچ کر کے، کوئی میٹر جمع کر کے، مواد جمع کر کے اسے نہیں پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ہم نے خلاصہ تشریح کی ابتدائی میں اس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے واضح کیا تھا یہ بات. تو اس بنیاد پر یہ تمام چیزیں ہیں. تو اس میں ائمہ کے بارے میں مختصراً وہ باتیں کہ جو ذہن میں موجود ہیں، اور خاص طور پر وہ چیزیں کہ جو ان کی زندگی میں اہم ترین تھی، کہ جو سینٹر اور مرکز تھا ان کے دور کا، اور اس دور میں اماموں کی طرف سے کیا کردار ہوا، عالم اسلام میں کیا تبدیلیاں آئیں، خلفاء اور حکماء کا کیا طرز عمل تھا، اور اس طریقے سے یہ مختصراً تمام چیزیں بیان کرنا مقصود ہے. لہذا اس میں تفصیلی بایوگرافی اور سوانح حیات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، جو کہ ان ائمہ کے بارے میں مخصوص کتابیں لکھی گئی ہیں، مخصوص تقریریں کی گئی ہیں، لوگوں نے کی ہیں، کہ جس میں ان کی تفصیلی اور ڈیٹیل میں ان کی بایوگرافی اور ان کے دور اور ان کے حالات کے اور ان کے واقعات کا ذکر ہے. مگر یہاں پر ہم اپنے موضوع کی مناسبت سے مختصراً جو چیزیں محفوظ ہیں یادداشت میں ان کا ذکر کر کے، اور وہ چیزیں کہ جو ان کے دور میں اہم ترین اور ان کے دور کا بالکل مرکزی اور سینٹرلائز نقطہ اور پوائنٹ جو تھا اس کو بیان کر کے آگے بڑھنا ہے. تو اس بنیاد پر اب ہماری گفتگو سن 114 ہجری تک پہنچ گئی ہے، کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام کا دور امامت اپنے اختتام کو پہنچا. اور اب آئندہ تقریر میں انشاءاللہ امام جعفر صادق کے جو آپ کے فرزند تھے علیہ السلام، ان کے دور امامت کے بارے میں مختصر گفتگو کر کے ہم کو آگے انشاءاللہ اپنے سلسلہ بیان کو جاری کرنا ہے. لہذا سامعین، آج کی تقریر اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو جاری کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن میں ڈھونڈ